اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ رب العزت کے خاص رحمت اور فضل سے ہم نے بہت اچھے سے رمضان المبارک اپنی طرف سے گزارنے کی کوشش کی، جتنی ہم میں استطاعت تھی، جتنی ہم میں طاقت تھی، اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی کہ اچھے سے رمضان المبارک کو گزار سکیں۔ تو اب اللہ پاک نے ہمیں اس اچھے طریقے سے رمضان المبارک کو گزارنے کی خوشی میں عید عطا فرمائی ہے۔ تو عید جو ہے اس کا مطلب ہے خوشی منانا۔ تو عید ہم کیوں مناتے ہیں؟ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت کی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ روزانہ اللہ پاک جنت کو سجاتے ہیں۔ اللہ کا عرش جو ہے وہ پہلے آسمان پر آ جاتا ہے، نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور فرض 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ اگر کسی شخص کا ایک فرض قضا ہو جائے اور وہ قیامت تک نوافل پڑھتا رہے تو وہ اس ایک فرض کی قضا نہیں کر سکتا۔ تو اس مہینے میں جو اہل ایمان اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اللہ پاک ان کا حساب نہیں لیتے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے بندوں نے رات کو قیام کیا، نماز تراویح پڑھی، دن میں روزہ رکھا۔ تو اس خوشی میں پھر اللہ رب العزت ہمیں عید عطا فرماتے ہیں۔ عید جو ہے اس میں ہم بڑے جو ہے مساجد میں، جو جامع مساجد ہوتی ہیں ان میں اور عیدگاہوں میں جا کر کھلے میدان میں نماز ادا کرتے ہیں۔ اس میں بھی بہت حکمت ہے، وہ میں اس پہ بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں اللہ پاک کی کیا حکمت ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے دن جو ہے وہ کیسے عید کا دن جو ہے وہ گزارتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے دن غسل فرماتے، جو اپنے کپڑوں میں جو سب سے بہترین کپڑے ہوتے ان کو منتخب کرتے، اور اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشراق کی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ فجر کے بعد جو ہے وہ مسجد میں ہی رہتے اور اشراق پڑھتے اور پھر اس کے بعد گھر تشریف لے جاتے یا اپنا کوئی اور کام کرتے۔ پھر کچھ کھا پی کر، کچھ میٹھی چیز کھا کر، اس زمانے میں کھجوریں ہی ہوتی تھی، تو عیدگاہ کی طرف تشریف لے جاتے۔ جس رستے سے جاتے اس رستے سے واپس نہیں آتے، رستے میں جاتے ہوئے تسبیح و تحلیل فرماتے، اور عید کی نماز کے بعد عام لوگوں سے جو ہے صحابہ کرام سے جو ہے وہ ملتے، اور اس کے بعد وفود سے ملاقاتیں فرماتے، اور اس طرح سے سارا دن جو ہے لوگوں کے ساتھ میل ملاپ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا۔ تو ہمیں بھی ایسی ہی عید منانی چاہیے۔ عیدگاہ میں جانے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر ہر خاص و عام جاتے ہیں، غریب بھی جاتے ہیں، امیر بھی جاتے ہیں۔ ہم دوسروں کے حال سے باخبر ہوتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جو گرد و نواح میں رہنے والے مسلمان ہیں وہ کیسے حالات سے گزر رہے ہیں۔ ان کے چہروں سے، ان کے کپڑوں سے، ان کے پہننے اوڑھنے سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ کس طرز زندگی سے اپنا گزارا کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے آپس کی محبتیں، ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں، جو ناراض لوگ ہیں وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں، تو ایک دوسرے سے ملنے سے نفرتیں جو کم ہوتی ہیں۔ اور یہ جو ہے وہ عیدگاہ میں جانے کا بہت بڑا مقصد ہے کہ لوگ جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاقات کرتے ہیں، کیونکہ اسلام جو ہے وہ ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے، محبت کی تعلیم دیتا ہے۔ ہمارے ہاں جو ہے وہ محبتوں کی دھیرے دھیرے کمی ہوتی جا رہی ہے۔ دنیا کی دوڑ میں ہم اس قدر مصروف ہو گئے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کے حال سے جو ہے وہ ہم اس سے باخبر نہیں ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک ہے حقوق اللہ، دوسرے ہے حقوق العباد۔ اللہ کا جو بندے پر حق ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، اور اس کے بعد حج ہے، یہ اللہ کے حقوق ہیں، اور جو صدقات ہے، زکوٰۃ ہے، فطرانہ ہے، وہ بندوں کے حقوق ہیں۔ تو اللہ کے حق تو ہم نے رمضان المبارک میں ادا کرنے کی کوشش کی، اب اگلا پورا سال اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ ہم بندوں کے حقوق کا بھی خیال رکھیں گے۔ یہ تجدید عہد کا دن ہے کہ جیسے ہم نے رمضان گزارا، ہم نے خود کو جھوٹ بولنے سے روک کے رکھا، ہم نے خود کو غیبتوں سے بچا کے رکھا، ہم نے خود کو جو ہے وہ بری باتوں سے بچا کے رکھا، نمازیں وقت پر ادا کی، روزے وقت پر رکھے، وقت پر سحری کی، وقت پر افطاری کی، تو ہر چیز جو ہے اس میں ایک ڈسپلن تھا۔ تو اسی ڈسپلن کے تحت جو ہے وہ ہم اپنی بقیہ زندگی جو ہے، بقیہ جو پورا سال ہے وہ ہم اسی طرز پر گزاریں گے اگلا رمضان آنے تک۔
تو اللہ پاک 1 مہینے میں ہماری پریکٹس کرواتے ہیں کہ نمازوں کے عادی ہو جائیں ہم، روزے کے عادی ہو جائیں ہم، دوسروں کا خیال رکھیں۔ صدقہ فطر جو ہے وہ اس کا یہی مقصد ہے کہ آپ کو جو ہے وہ غریبوں کے ساتھ بھی اپنی خوشیوں کا بانٹیں، اپنے بچوں کے کپڑے خریدتے ہوئے دوسروں کے بچوں کا بھی خیال رکھیں۔ تو یہ اللہ پاک نے ہمیں صدقات نافلہ اور زکوٰۃ اور نماز اور روزے سے ہمیں ایک پریکٹس کروائی ہے، ایک پاکیزگی کی، ہماری روحانیت جو ہے اس سے مضبوط ہوئی ہے۔ تو اگر ہم صرف رمضان تک ہی خود کو محدود رکھیں اور رمضان کے بعد جیسے ہی شوال کا چاند نظر آتا ہے تو شیطان کھل جاتا ہے اور وہی پھر سے چور بازاری، وہی پھر سے بد دیانتی کے کاروبار جو ہے وہ گرم ہو جاتے ہیں، تو اللہ کے اور بندوں کے حقوق میں سے ایک بھی حقوق بہتر نہیں ہے تو دوسرے آپ کا حق جو ہے وہ کبھی بھی اچھا نہیں ہوگا۔ جیسے کسی کی نماز بہت اچھی ہے، وہ بہت باقاعدگی سے نماز پڑھتا ہے، بڑے خضوع و خشوع کے ساتھ مساجد میں جاتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، لیکن کاروبار میں دھوکہ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، تو اس کی نماز اس کو جو ہے وہ اس دھوکے کی چیزوں سے بچا نہیں پائے گی، اس کو اس کا جو ہے وہ جواب دینا پڑے گا۔ اور اگر کوئی بہت ایماندار ہے، بہت دیانتدار ہے، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا، مسجد میں نہیں جاتا، اللہ پاک کے حقوق نہیں ادا کرتا، زکوٰۃ وقت پر نہیں دیتا، تو اس کا سچ بولنا، اس کی دیانتداری اس کے کسی بھی کام نہیں آئے گی۔ تو یہ دونوں جو حقوق اللہ اور حقوق العباد ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہے، جڑے ہوئے ہیں، تو یہ دونوں ہی ہم دونوں ہی جو ہے وہ ادا کریں گے تو پھر جو ہے وہ ہم ایک اچھے مسلمان اور اچھے مومن کہلانے کے حقدار ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کسی نے کہ جب اللہ پاک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ پاک جب آپ خوش ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ جب میں خوش ہوتا ہوں تو وقت پر بارشیں کرتا ہوں اور حکومت اہل لوگوں کو دیتا ہوں، پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں۔ اور ناراضگی کی نشانی دیکھیں ہمارے پاکستان میں اب یہی اللہ پاک کی ناراضگی کی نشانی ہے کہ بارشیں بے وقت ہوتی ہیں، حکومت نااہل لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اور پیسہ جو ہے وہ کنجوسوں کے پاس ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ ہمارے پاس آ گیا ہے، اس لیے اب ہم نے بس یہ ہماری ہی ملکیت ہے اور اس میں دوسروں کا حق جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے لیے آج کے دن ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اپنے اگر کسی کی ناراضگی ہے تو اس میں صلح کر لیں۔ صلح کرانا جو ہے اور اپنے دل سے حسد کو، بدگمانی کو دور کرنا اللہ پاک کو بے حد پسند ہے، تاکہ ہمارے ملک میں جو یہ ایک طوفان مہنگائی کا اور بددیانتی کا جو ہے وہ بازار گرم ہے، اللہ پاک ہمارے ملک میں بہتری کا جو ہے وہ نظام اللہ پاک لے کر آئیں۔ لیکن اس کے لیے ہم سب کو مل کر کوشش کرنی ہوگی، ہمیں خود کو بھی بدلنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ صرف جو ہے وہ حکمرانوں ہی نے نہیں بدلنا، ہم بدلیں گے تو حکمران بھی بدلیں گے۔ تو عید کے دن سب سے پہلے تو ہم یہ کریں کہ اگر کوئی 2 شخص ناراض ہے تو ان میں صلح کرا دیں۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوۃ، بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، بس بھائیوں کے درمیان صلح کروا دو، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں نفلی نماز اور نفلی روزے اور صدقے سے افضل چیز نہ بتا دوں؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 لوگوں کے درمیان صلح کروا دو۔ تو آج کے دن جتنے بھی لوگ آپس میں ناراض ہیں، کسی کے دل میں کوئی بدگمانی ہے، تو اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ اس کو ترک کر دیں، ایک دوسرے سے گلے ملیں، ایک دوسرے سے خوش دلی سے جو ہے وہ ملے اور ناراضگیوں کو ختم کر دیں، تاکہ اللہ پاک ہمارے روزوں کو جو ہے وہ قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن رو رہے تھے، لوگوں نے پوچھا یا حضرت کیا وجہ ہے آپ رو رہے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا مجھے نہیں پتا میرے روزے قبول ہوئے ہیں یا نہیں۔ سوچیں کہ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حضرت عمر فاروق کہہ رہے ہیں۔ کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حضرت عمر فاروق کے دور میں ایمان لائے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو تھا لیکن تب ایمان نہیں لائے تھے، تو ایمان وہ حضرت عمر فاروق کے دور میں لائے، اس لیے وہ تابعی ہیں۔
حضرت عمر فاروق نے پوچھا اے کعب قرآن میں جو بار بار اللہ پاک نے تقوی کا لفظ استعمال کیا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت کعب فرمانے لگے کہ کبھی آپ ایسی وادی سے گزرے ہیں جو بڑی خاردار ہو، جھاڑیاں ہو اس میں، تو وہاں سے کیسے گزرتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ بھئی وہاں سے تو میں دامن بچا کے گزرتا ہوں تاکہ جھاڑیوں میں کہیں الجھ نہ جاؤں۔ تو انہوں نے کعب فرمانے لگے کہ یہی تقوی ہے، دنیا بھی خاردار جھاڑی ہے تو دنیا میں رہ کر بچنے کا نام جو ہے وہ تقوی ہے۔ کشتی پانی میں رہتی ہے لیکن پانی کو خود کے اندر نہیں آنے دیتی، کیونکہ پانی اگر کشتی میں آ گیا تو کشتی ڈوب جائے گی۔ دنیا میں رہنا ہے لیکن برائیوں کو اپنے اندر نہیں آنے دینا۔ اگر آپ کے اندر برائیاں آئیں تو پھر جیسے کشتی ڈوبتی ہے ویسے ہی ہم بھی ڈوب جائیں گے۔ تم دنیا میں رہو لیکن دنیا کو خود پر حاوی نہ ہونے دو، ٹھیک ہے؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دوسروں کی خوشیوں کا بھی خیال رکھیں، دوسروں کے ساتھ دوسروں کے احساس کریں، جتنا ہو سکے ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میں آپ کو واقعہ بتاتی ہوں۔ ایک دفعہ عید کی نماز کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں دیکھا ایک بچہ رو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو بچے نے بتایا کہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ غزوے میں شہید ہو گئے ہیں، میری والدہ بھی اس دنیا میں نہیں ہیں، تو اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ عید کے دن میں کیا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور حضرت فاطمہ کے پاس لے گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ بچے کو نہلا دھلا کر جیسے کپڑے امام حسن اور حسین نے پہنے ہیں ویسے ہی اس بچے کو پہنا دو۔ حضرت فاطمہ نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے سے پوچھا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہارے والد جو ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو اور تمہاری ماں جو ہے وہ عائشہ ہو؟ بچہ خوشی سے اچھلنے لگا، کہنے لگا کہ اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہاتھ سے حضرت امام حسین کا ہاتھ پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے اس یتیم بچے کا ہاتھ پکڑا اور اس کو عیدگاہ کی طرف تشریف لے گئے۔ تو یہ جو واقعات ہیں یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں کہ ہم بھی یتیموں کے ساتھ ایسے ہی سلوک کریں، ہم بھی یتیموں کا خیال رکھیں، ان کا ایسے ہی خیال رکھیں جیسے ہم اپنے بچوں کا رکھتے ہیں۔ یتیموں کی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یتیموں کی تکریم کرو، ان کی عزت کرو۔ کلا بل تکرمون الیتیم، یتیم جو ہے اس کی عزت کرے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو بھی ایک دوسرے کی مدد کرنے والا اور یتیموں کی تکریم کرنے والا جو ہے وہ بنائے۔ اپنے حق ہمسائے میں جو لوگ ہیں ان کا بھی خیال رکھیں، کہیں کوئی بھوکا تو نہیں ہے۔ عید کے دن ہم تو مزے اڑا رہے ہیں اور ساتھ والے گھر میں بچے جو ہیں وہ بھوک سے تڑپ رہے ہیں، تو ہماری عید منانا جو ہے وہ ہمارے لیے باعث وبال بن جائے گا۔ اس لیے اپنی ہمسائیگی میں جو گھر ہیں، جو آپ کے محلے میں، جو آپ کے قرب و جوار میں لوگ ہیں، ان سب کے حال سے باخبر رہا کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے گئے تو وہاں دیکھا کہ ایک اعرابی کھڑا تھا اور وہ رو رو کر دعا کر رہا تھا۔ میں بتاتی ہوں آپ کو وہ دعا، اللہ پاک وہ دعا ہم سب کے حق میں بھی قبول فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم اپنے اس آج کے جو ہے لیکچر اس کا اختتام کریں گے۔ تو وہ اعرابی کہہ رہا تھا کہ اے میرے اللہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حبیب ہے، میں آپ کا بندہ ہوں اور شیطان آپ کا دشمن ہے۔ اے میرے رب، اگر آپ میری مغفرت کر دیں گے تو آپ کا یہ بندہ کامیاب ہو جائے گا اور آپ کا دشمن غمگین اور ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ اگر آپ نے میری مغفرت نہ فرمائی تو آپ کے حبیب پریشان ہو جائیں گے، دشمن خوش ہو جائے گا اور یہ بندہ ہلاک ہو جائے گا۔ آپ بہت کرم اور عزت اور شرف والے، اس بات سے بہت بلند و بالا ہے کہ آپ اپنے حبیب کو پریشان، اپنے دشمن کو خوش اور اپنے بندے کو ہلاک کر دیں۔ اے میرے رب، شرفۂ عرب کا دستور ہے کہ جب ان میں سے کسی سردار کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی قبر پر اس کے تمام غلاموں کو آزاد کر دیتے ہیں۔ تو یہ تو تمام جہانوں کے سردار کی جو ہے وہ قبر مبارک ہے، مجھے ان کی قبر مبارک پر جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے کھڑے اس اعرابی کی دعا سن کر رو رہے تھے، کہنے لگے اونچی آواز میں کہ اے میرے رب، میں بھی یہی دعا کرتا ہوں جو اس اعرابی نے مانگی ہے، اور اتنا روئے کہ داڑھی مبارک جو ہے وہ آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اے اللہ، ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار رب کریم، جو اس اعرابی نے دعا مانگی، یہ دعا ہمارے والدین کے، ہمارے بہن بھائیوں کے، ہمارے رشتہ داروں کے، ہماری اولاد کے، اور جن لوگوں کا بھی ہم پر حق ہے ان سب کے حق میں یہی دعا قبول فرما، اور ہم سب کو بھی عذاب جہنم سے رہائی اور نجات عطا فرما۔ میری طرف سے آپ سب کو عید کی ڈھیروں خوشیاں مبارک۔
اللہ پاک ہم سب کو آئندہ سال بھی ایسا ہی خوبصورت رمضان، ایسی ہی پیاری عید عطا فرمائے جس میں ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ ہوں، ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کا احساس کریں، اور اللہ پاک ہم سب کی عمروں میں برکت دے، ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے، ہم سب کی اولاد کو نیک اور صالح بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔